ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ بیک سائیڈ کو بندہ سگریٹ پی رہا ہے. تمامی احباب عقیدت و احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھا. حیدرآباد بلند آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے دل وچ پڑھنا یا بلند آواز کا مطلب بلند آواز. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اس کو کم کم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا کم کر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي. واجب الاحترام سامع نزید شام آج کی یہ تقریب سعید جن دوستوں نے اس کا انعقاد فرمایا، سنی حنفی بریلوی میلاد کمیٹی، اللہ تعالی تمام دوستوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. موسم میں بھی ترشی ہے اور آج بارش کا محکمہ موسمیات والے نے کو 80% تو بتایا ہوا ہے،
لیکن میلاد کمیٹی نے لگتا ہے آج کوئی دل سے دعا پہلی دفعہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ دور و نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 پڑھی ہے، یہ وہ آیت پاک ہے جس میں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بھی بیان کیا، آپ کے اختیارات کو بھی اللہ نے بیان کیا، بعثت کے مقاصد کو بھی بیان کیا، اور آقا کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت و رسالت کا بھی بیان فرمایا، اتباع قرآن کا بھی تذکرہ اسی آیت کے اندر ہے، اور آیت کا ابتدائی جو حصہ ہے پہلی سطر میں، اس میں اہل کتاب کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ یہود و نصارہ اگر مصطفیٰ کریم کی غلامی اختیار کریں گے تو اس کا سبب کیا ہے، وہ سبب بھی بیان فرمایا۔ آیت کا جو ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ جس طرح آپ پہلے چلا رہے تھے اس طرح چلائیں۔ فرمایا اہل کتاب کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کریں گے اسلام کو بحیثیت دین قبول کریں گے، اور کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحیثیت نبوت و رسالت آخری نبی ہونے کے ایمان لائیں گے مصطفیٰ کریم پر، تو اس کا سبب کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا سبب یہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا وہ تورات اور انجیل میں کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں لکھی ہوئی پائیں گے، وہ شانیں پڑھ کے وہ حضور کی غلامی اختیار کریں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے پہلی سطر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی شانیں صبح و شام بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ شانیں سننے والے ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے ذات رسول کی طرف، اس لیے صبح و شام حضور کی شانیں بیان کرو، جو حضور سے جڑے نہیں ہیں وہ حضور سے جڑ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، محامد و محاسن، خصائص، فضائل، معجزات، کمال علمی، کمالات عملی، حضور کے اختیارات، نور و انوار، حضور کی شانیں بیان کرو، تاکہ شانیں سننے والا اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو اور وہ حضور کی غلامی اختیار کرے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مزاج اللہ نے صرف سنی حنفی بریلوی کو دیا ہے۔
سنی حنفی بریلوی یہ وہ مسلک حق کا ہے جو پورا سال حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، حضور کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، نعت خوان حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں، حضور کے جمال کمال کا بیان کرتے ہیں، علماء حضور کی شانیں کمال علمی کمال عملی بیان کرتے ہیں، سن کے حضور کے غلام خوش ہوتے ہیں، مزید حضور آقا کریم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا قرآن مجید بھی ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ حضور سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے حضور کی شانیں سنو اور بیان کرو۔ پھر یہ بڑی خاص بات ہے، فرمایا اہل کتاب۔ اب اہل کتاب کون ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے بھائی، یہودی اہل کتاب ہیں، نصرانی اہل کتاب ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور دونوں سچے نبی ہیں۔ تو بھائی سچے نبی کی شریعت کو چھوڑ کے جن کا وہ کلمہ پڑھتے تھے یہودی عیسائی، ان کا کلمہ چھوڑ کے جب مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھیں گے تو یقیناً وہ تورات زبور انجیل میں حضور کی وہ شانیں پڑھیں گے جو شانیں نہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہیں۔ سوچنے کی بات، یہ بڑی خاص بات ہے ان لوگوں کے لیے جو مرزا جیلمی دجال کے ہتھے چڑھے ہیں۔ قرآن مجید تو تم مانتے ہو نا؟ تو مجھے ویسے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، جو مرزا جیلمی کے فالور ہیں نا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل ان پہ غصہ نہیں آتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ انجانے میں ہم کون سا راستہ اختیار کر بیٹھے۔ صرف اس ایک جملے پہ غور کر لو نا کہ بھئی سچے نبیوں کو ماننے والے مصطفیٰ کریم کی غلامی اختیار کریں گے، وہ تو پہلے ہی نبیوں کے غلام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات زبور انجیل میں میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمالات محامد و محاسن و خصائص و فضائل اس انداز سے لکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پڑھے۔ یقیناً تورات زبور انجیل میں حضور کی مذمت میں کوئی جملہ نہیں تھا، حضور کی مدح و ثنا، توصیف و ثنا، حضور کی شانیں حضور کی شانیں اس میں بیان ہوئی اور اس انداز سے بیان ہوئی ہیں کہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ہمارے نبی بھی بڑی شان والے ہیں، پر یہ جو محمد ہیں جی، یہ تو ہمارے نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، اگر نبی پاک کے لیے العیاذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کوئی دجال کے لفظ ہوتے، کوئی چھوکرے کے لفظ ہوتے جس طرح یہ چھوکرا بکواس کرتا ہے، تو اس طرح کی وہ مذمتی کلمات پڑھ کے حضور کی غلامی میں آتے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کبھی بھی نہیں آتے۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں ذرا آنکھیں کھولو، یہ قرآن مجید اللہ فرما رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات زبور انجیل میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے وہ کمالات، وہ خصائص، وہ محامد، وہ فضائل پڑھیں گے، وہ پڑھنے کے بعد ان کا دل تسلیم کرے گا کہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ گو کہ اس میں بعد میں بہت زیادہ تحریف بھی ہوئی تورات زبور انجیل میں، بائبل میں، لیکن اس کے باوجود، تحریف کے باوجود، انہوں نے حضور کی بعد میں تعریفیں نکالی ہیں، لیکن پوری تورات زبور انجیل میں حضور کی شان میں
تنقیص کا کوئی ایک لفظ بھی موجود نہیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ مرزا جیلمی جو آج لفظ بول رہا ہے نبی پاک کی ذات کے لیے، کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ دجال کی جو ٹرم ہے نا، یہ شروع ہی اسلام میں ہوئی؟ یہ اہل کتاب میں یہ ٹرم تھی نہیں، دجال کے الفاظ یہ اسلام میں شروع کیے گئے، نبی پاک نے بتائے۔ مصطفیٰ کریم سے پہلے، اسلام سے پہلے دجال کے لفظ کا وجود ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ وجود ہی نہیں تھا، سرے سے وجود نہیں تھا۔ الحمدللہ میں اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مرزا جیلمی کے حوالہ سے جو 10 علماء پورے پاکستان سے عدالت میں مرزا کے خلاف دلائل دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان میں چونکہ میں بھی موجود ہوں، تو اس میں میں نے الحمدللہ بڑی تگڑی تیاری کی ہے۔ تو یہ جو دجال کے لفظ ہیں، یہ سرے سے پہلے جتنے ادیان گزرے ان میں تھے ہی نہیں، یہ تو ٹرم ہی اسلام نے متعارف کروائی ہے۔ تو اس سے ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ تورات، زبور، انجیل میں اس طرح کا کوئی دور دور تک تصور بھی نہیں ہے جو مرزا جیلمی پیش کر رہا ہے۔ دھوکہ اس بندے نے کھایا اینٹی کرائسٹ کے لفظ سے۔ تو بھائی بات یہ ہے، بائبل اگر آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نا تو اس میں اینٹی کرائسٹ کے لفظ ہیں، اگر عربی میں بائبل آپ پڑھتے ہیں تو ضد المسیح کے لفظ ہیں، اور اگر آپ اردو میں پڑھتے ہیں بائبل تو مخالف مسیح کے لفظ ہیں۔ دجال کے لفظ پوری بائبل کے کسی کونے خدرے میں آپ کو ملیں گے ہی نہیں۔ یہ میں دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری بائبل اول تا آخر میں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے، کیونکہ یہ عدالت میں جذبات نہیں چلتے، دلائل چلتے۔ وہاں عدالت میں ہماری جو شیلی تقریریں جج نہیں سنتے، اس لیے یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ دجال کے لفظ سرے سے نہیں ہے۔ اچھا ایک میں سادی سی بات کہتا ہوں، میرے نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے، مجھے ایک بات بتاؤ۔ مرزا جیلمی نے 5 کلپ بنائے اس لیے لفظ دجال کو لے کر کے، اگر اس کا کوئی پیروکار بیٹھا ہے تو وہ بڑے ٹھنڈے دل سے، میرا پیارا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، وہ میری بات سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مرزا نے ابتدا میں کہا کہ 2 ارب عیسائی حضور کو یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بار بار وہ لفظ طبیعت بوجھل ہوتی ہے، شرعی ضرورت کے تحت بندہ لے سکتا ہے ان کے رد کے لیے۔ یہ بھی بہت بڑی جہالت نکل آئی ہے کہ جی وہ لفظ بول رہا ہے اس پہ بھی FIR کاٹو، وہ بول رہا ہے اس پہ بھی۔ میں کہ کم از کم اتنا تھوڑا پڑھ ہی لو آپ کہ رد کے لیے نقل کفر، جی ہاں کفر نباشد، نقل کے لیے یہ چیز بیان ہو سکتی ہے، لیکن نقل کے لیے منقول کا ہونا ضروری ہے۔ نقل تو وہ نقل دوجی نہ مارو نا بھائی، نقل کفر تبھی ہو سکتا ہے، نقل آپ تبھی پیش کریں گے جب منقول ہوگا۔ بھائی موصوف ہوتا ہے تو صفت ہوتی ہے، مذکور ہوتا ہے تو ذکر ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو بھائی منقول ہوتا ہے تو نقل ہوتی ہے، تو جب منقول ہی نہیں تو نقل کہاں سے آئے گی؟ یہ سرے سے بنیادی غلطی مرزا کو لگ گئی۔ تو اس کا منقول کدھر ہے؟ پھر مرزا کہتا ہے یہ 2 ارب عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو بھائی سادی سی بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی نظریہ پیش کرتا ہے کہ اسلام کا نظریہ ہے تو ہم اس کے کہنے پہ مان جائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے اس نظریے کو قرآن و سنت سے ثابت کرا۔ ایسا ہی ہے۔ تو کوئی بھی اہل کتاب میں سے اگر کوئی نظریہ پیش کرتا ہے تو ہم اسے ڈیمانڈ کریں گے کہ اپنی الہامی کتاب سے ثابت کر۔ تو وہ الہامی کتاب سے تو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ دجال کے لفظ ہی جب اسلام میں آئے ہیں، شروع ہی اسلام نے یہ ٹرم استعمال کی ہے،
تو یہ پہلے تو تھی ہی نہیں، تو پھر وہاں کدھر آ سکتے ہیں؟ تو یہ بنیادی غلطی ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ پھر 2 ارب عیسائی کہنا یہ تو اور بھی ظلم ہے۔ پھر میں آپ کو بڑی سادی سی بات کہتا ہوں، اس کی علمی مشگافیوں میں آپ کو نہیں ڈالتا، سادی سی بات۔ مرزا کہتا ہے 2 ارب عیسائی ایسا سمجھتے ہیں، ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ غور کرنا ہے اس پہ۔ مرزا نے ابتدا میں جب یہ بات کہی تو پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مرزا کہتا ہے کہ 2 ارب عیسائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں حضور کو ایسا، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ بات تو مرزے کی زبانی اسٹیبلش ہو گئی کہ مرزائی جناب والا عیسائی یہ کہتے نہیں ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا نا بھائی، وہ کہتے نہیں ہیں۔ لیکن پھر اس نے جو انٹرویو دیا اس کو، میاں عمران کو، رنگ نیوز لاہور والے کو، 3 گھنٹے 11 منٹ کی جو پوڈ کاسٹ ہے، اس کے 1 گھنٹہ 17 منٹ پہ اس نے کہا کہ 2 ارب عیسائی ایسا کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، جھوٹ پکڑا گیا نا۔ پہلے اس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو جب یہ بات مرزا کر رہا تھا اس تک مرزا بھی کہتا ہے کہ وہ کہتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ تو جب بعد میں کہہ رہے کہ 2 ارب کہتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہوا یا وہ جھوٹ ہوا؟ نہیں سمجھئے آپ؟ میں بڑی سادی سی بات کر رہا ہوں بھائی۔ مرزا نے ابتدا میں کہا کہ میں نے بھائی یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ کہتے ہوتے تو پتہ نہیں عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوتا۔ اچھا، یہ بات کہہ کے پھر بعد میں انٹرویو میں کہتا ہے کہ 2 ارب عیسائی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کہنے والا جھوٹ اس نے گھڑ لیا۔ اب سچ ایک ہی ہے، یا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں دونوں جھوٹ، نہ سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں، سمجھے؟ لیکن مرزے کا جھوٹ پکڑا گیا، جو کہتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا وہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ سمجھتے ہیں، دل میں سمجھتے ہیں، دماغ میں سمجھتے ہیں، زبان پہ تو وہ نہیں لائے، تو تجھے علم غیب کیسے ہو گیا؟ سوچنے کی بات، تو تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ تو پھر بعد میں پہلے یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہتے ہیں، اگر کہتے تو پھر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو بعد میں انٹرویو میں کہتا ہے کہ 2 ارب عیسائی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تو پہلے والا بھی جھوٹ، لیکن اس پہلے والے جھوٹ کو دوسرے جھوٹ نے مزید پکا کر دیا، جو بعد میں اس نے کہا کہ 2 ارب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب پہلے تو خود کہہ آیا کہ وہ کہتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں، تو اپنی بات میں پکڑا گیا ہے۔ بولو گل پلے پئی ہے کوئی نہیں، تو پھر اس کا مطلب سمجھاؤ ہمیں۔ پہلے تم نے کہا سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ کہتے نہیں، سمجھتے۔ بعد میں کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، 2 ارب عیسائی کہتے ہیں۔ تو جب یہ تم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں تو یہ تیرا اپنا جھوٹ ہو گیا۔ پہلے تو نے خود اس کا رد کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا وہ سمجھتے ہیں۔ بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسری بات، ہمیشہ جو ہے نا وہ تھوڑا یار دماغ کا استعمال کیا کرو۔ پتہ نہیں گفتگو میں نے کیا کرنی تھی اور کدھر چل پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، مرزا جیلمی نے دھوکہ کہاں سے کھایا ہے؟ کاش کی ابتدا میں جب اس نے بکواس کی تھی یہ توبہ کر لیتا تو اس کے لیے گنجائش موجود تھی، کیونکہ توبہ کا موقع اس وقت تک ملتا ہے جب قانون کے آپ اشکنجے میں نہیں آتے۔ یہ مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر قانون کے شکنجے میں آ گئے تو اب توبہ نہیں، اب سزا بھگتو۔ سمجھئے کوئی؟ اس کو علماء نے بڑا کہا توبہ کر لے، اس نے الٹا جناب بکواس پہ بکواس کرتا گیا۔ اب ادھر سے عیسائی جو ہے عبد الوارث گل جو پروفیسر ہے پنجاب یونیورسٹی کا، ٹونی ولیم، پادریوں عیسائیوں کا بہت بڑا پادری ہے ڈاکٹر ٹونی ولیم، یہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔
بہت بڑا عیسائی پادری ہے، ٹونی ولیم، ابھی یوٹیوب پہ چیک کرو، 4 اس سے انٹرویو پڑے ہیں، ان کو ہم نے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے۔ اس نے کہا یہ بہت بڑا ہم پہ الزام ہے، پاکستان کو ہی دیکھ لیں، 1 کروڑ یہاں عیسائی ہیں، کوئی ایک عیسائی اگر یہ کہتا ہے یا جس نے کبھی کہا ہے تو ثابت کرو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو ان کا عقیدہ ہے تو ان کی الہامی کتاب سے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ اور الہامی کتاب میں نے کہہ دیا کہ بائبل میں 8 مقامات جو ہم نے ریکارڈ کا باقاعدہ اس کو حصہ بنایا ہے، اگر وہ انگلش میں ہے تو اینٹی کرائسٹ کے لفظ ہیں، اگر فارسی جناب والا وہ عربی میں ہے تو ضد المسیح کے لفظ ہیں، اور اگر اردو میں ہے تو مخالف مسیح کے لفظ ہیں۔ کہیں اشارے کنایے سے بھی نبی پاک کا وہاں نام نہیں ہے۔ اور پھر اس بائبل کے اندر ہی ثابت ہے کہ وہ ضد المسیح یا اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح سے مراد کیا لیتے ہیں، اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ کون ہوگا؟ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ کیا مصطفیٰ نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ اینٹی کرائسٹ کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ مخالف مسیح ہوگا۔ کیا نبی پاک مخالف مسیح ہیں؟ تیسرا جناب والا جو خود عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اینٹی کرائسٹ کس کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارے ہی کرسچن کمیونٹی میں بدعتی ہو جاتا ہے ہم اس کو اینٹی کرائسٹ سے تعبیر کرتے ہیں، ہم نبی پاک کو اینٹی کرائسٹ نہیں سمجھتے۔ اور مجھے قسم سے اتنی تکلیف ہے اس بات کی کہ ویکیپیڈیا اگر آپ کھولیں نا، ویکیپیڈیا یہ اتنے عام حق ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ جتنے بھی نبی پاک کے لیے بےہودہ لفظ ہے نا، اس سے پہلے ویکیپیڈیا پہ موجود ہی نہیں تھے، صرف مرزا جیلمی کو بچانے کے لیے انہوں نے ایڈ کر دیے۔ اس میں تاریخ بھی موجود ہے، جس بندے نے مینشن کیا وہ بھی موجود ہے، دن بھی موجود ہے، وقت بھی موجود ہے، تو پھر عدالت میں تم کیا ثابت کرو گے؟ وہ تو تاریخ موجود ہے کہ اس تاریخ کو ویکیپیڈیا پہ یہ چیز اپلوڈ کی گئی، اس سے پہلے تھی ہی نہیں سمجھ آئی تو سامعین عزیز شام، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بھائی۔ 8 مقامات بائبل کے موجود ہیں، 8 مقامات جہاں یہ لفظ موجود ہے اینٹی کرائسٹ کا۔ تو خود عیسائی کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ اینٹی کرائسٹ سے مراد مخالف مسیح ہیں، حضور مخالف مسیح نہیں ہے۔ اینٹی کرائسٹ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، حضور نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اینٹی کرائسٹ کرسچن کمیونٹی کے اندر جو بدعتی ہیں وہ ہیں، میرے نبی کرسچن کمیونٹی سے نہیں ہیں۔ تو آپ کیا ثابت کرو گے؟ ایک حوالہ لے کر کے بچے جو ہے وہ پورے ادھم مچایا ہوا انہوں نے۔ متی کی انجیل جو ہے، ایک بائبل کے 2 حصے ہیں نا، ایک عہدنامہ جدید ہے، ایک قدیم ہے۔ جو عہدنامہ جدید ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں متی کی انجیل اس کا 24واں باب پیراگراف یا آیت کہہ لیں، اس کی 11 اور 24، اس سے یہ سارا زیادہ شور کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جھوٹی مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ذکر کیا۔ پہلی تو بات یہ کہ وہاں نبی پاک کا نام نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد اس طرح کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کا ذکر کیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جہاں تک مصطفیٰ کی بات ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کے لیے خود کہہ رہے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جھوٹوں کا رد کیا، سچوں کی شان خود بیان کی۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 7 سال پہلے اگر اس کو ہاتھ ڈالا جاتا نا، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ایف آئی آر کی تتمہ کے اندر اس کی جمی گستاخیوں کو مینشن کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اچھا پھر اس نے دوسرا ظلم کیا ڈھایا؟ قرآن مجید کی تعریف بھی کی۔ آج جناب لفافہ صحافی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی اسلامی نظریاتی کونسل نے جناب اتنا بڑی تہمت لگا دی کہ مرزے نے قرآن مجید کی تعریف کی ہے۔ بھائی ہم ثابت کرتے ہیں تعریف کی ہے۔ تعریف کیسے کی ہے؟ اس نے کہا جی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے مجھے حکم دیا ایسی عورت سے شادی کرنے کا جو حضور کے لیے یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ بھائی سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورت اہل کتاب سے شادی جائز ہے جو حضور کے متعلق یہ بکواس کرتی ہو؟ یہ تو تعریف ہے قرآن کی۔ اور پھر مجھے یہ بتاؤ، ایک مسلمان عورت حضور کی توہین کرے اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح قائم رہتا ہے؟ تو اگر ایک عیسائی عورت یہ بکواس کرے تو وہ تو ویسے ہی گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ نکاح حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے۔ تو اگر نکاح کر لو گے تو پیدا کون ہوگا؟
مرزا جیلمی سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے بھائی سرے سے ایک چیز حرام ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا یہ خود کفر ہے. بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ اور پھر یہ جو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ توہین رسالت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر کوئی اتنی بڑی بات ہوتی تو اللہ مجھے ایسی عورت سے شادی کی اجازت دیتا جو حضور کے لیے یہ گندا عقیدہ رکھتی ہے. یہ بڑی بہت خاص نقطہ ہے، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ توہین رسالت کا مزید راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. آج سے 7 سال پہلے اس وقت ہم پیٹتے رہے کہ اس کو قابو کرو، تم نے نہیں قابو کیا، بعد میں یہ بکواس بڑھتے گئے اس کے. آج سے 7 سال پہلے جو کہ ایف آئی آر کے اندر یہ ریکارڈ موجود ہے، تتمہ کے اندر موجود ہے اور عدالت میں ڈسکس ہوگا. یہ بھانت بھانت کی میڈیا پہ بولیاں بولنے والے صرف 5 منٹ ہمارے سامنے بیٹھ جائیں، 5 منٹ، میں قسم سے عرض کرتا ہوں 5 منٹ صرف ہمارے سامنے بیٹھ جائیں، ان کے دھوئیں نہ نکلیں تو بات کیجیے. ایسے بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، شرم بھی نہیں آتی آپ. جی اس نے نقل کیا ہے، جی کفر نقل کی ہے. اور بھائی نقل کے لیے منقول ضروری ہے، پہلے ثابت کرو کہ واقعی یہ ان کا عقیدہ ہے، پہلے یہ تو ثابت کرو. 2-4 بندے اگر بکواس کر رہے ہیں تو وہ اہل کتاب کا عقیدہ نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو 2 ارب، تو 2 ارب ثابت کرو. گل پلے پہ یہ کوئی نہیں. پھر کہتے ہو عقیدہ، عقیدہ تو الہامی کتاب سے ثابت کرو. کوئی ایک ریفرنس بتاؤ ہمیں. نہیں ہے. جب منقول ہی نہیں تو نقل کیسے کر رہے ہو؟ باقی یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کفر کا نقل کرنا اگر رد کے لیے ہو تو بالکل جائز ہے، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ تو سامع نزید شاہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، 7 سال پہلے اس نے کیا بکواس کی، لو اس کا جواب لے آؤ. میں تو کئی تقریروں میں کہہ چکا ہوں کہ مرزا جیلمی اگر اس کا کوئی ایک حوالہ دے دینا، یہ جو اس پہ ایف آئی آر ہے نا، یہ میں واپس کرواؤں گا. نوٹ کرو اس کو. 7 سال پہلے اس نے کیا بکواس کی. کہتے ہیں جب مکے سے حضور ہجرت کر کے مدینے گئے تو نبی پاک نے وہاں 70-80 سال کے جو بوڑھے تھے نا یہودی، ان کو دعوت اسلام پیش کی. حضور کی اس وقت عمر کیا تھی؟ کہا حضور کی اس وقت عمر تھی 52 سال. تو جب حضور نے ان کو دعوت اسلام پیش کی تو مدینے کے یہودی نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں تبلیغ کرے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کوئی ایک حوالہ ہمیں دکھا دو، ایک ریفرنس. 2 کی بات بھی نہیں کر رہا، مطلق یہودی نہیں، مدینے کے یہودی، اور یہودی بھی وہ جن کو حضور نے خود دعوت اسلام پیش کی. کہ ایک یہودی نے بھی حضور کے لیے یہ مکروہ لفظ بولے ہوں گستاخانہ، ثابت کرو. نہیں ہے. جب اس کو کہا گیا تو اس نے مزید گستاخی کی. اس نے کہا یہ کون سا کو غلط الفاظ ہیں، یہ تو جناب والا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی چھوکر کے لفظ بولے. الیاذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. قالوا سمعنا فتى يذكر ربهم فتى يذكرهم. یہ قرآن مجید ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 60 ہے. فتن کا ترجمہ کہا چھوکرا، کہا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چھوکرا کہا. یہ نبیوں کی توہین ہے یا نہیں؟ اور یہ مرے گا اس بات پہ، عدالت اس کو پکڑے گی. اگر دیانتدار جج بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم یہ بچ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی لغت کا، کوئی جناب والا گرامر کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اپنا کلپ ہے. عمر توحید نے اس کو چھوکرا کہا تو اس کا اپنا کلپ موجود ہے. کہتا ہے مولویوں کی لینگویج دیکھو، یہ مجھے بازاری لفظ سے یاد کرتے، مجھے چھوکرا کہتے ہیں. میں نے کہا تم نے اپنی زبان سے چھوکرے کو بازاری لفظ کہے، اور تو اتنا بازاری ماں کا بیٹا ہے، یہی لفظ تو نے نبی پاک کے لیے بولے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بولے. تیرے لیے گستاخی ہے تو نبی پاک کے لیے گستاخی نہیں ہے. ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، مولا علی کے لیے ہم پڑھتے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. کوئی جوان نہیں مگر علی. علی جی کوئی جوان نہیں تے ذوالفقار جی تلوار نہیں. یہاں بھی لا فتح، یہ وہی فتن ہے جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 60 میں ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے فتن کے لفظ آئے تو اس کا معنی چھوکرا کر رہا ہے. یہی الفاظ شاعر نے مولا علی کے لیے بھی بیان کیے. آج تک کوئی دھرتی پہ ایسا ناپاک بچہ پیدا ہوا ہے جو مولا علی کے لیے یہ لفظ بولے. تو جب مولا علی کے لیے یہ لفظ بولنا گستاخی ہے
تو مصطفیٰ کے لیے تو بطریق اولا گستاخی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو بطریق اولا گستاخی۔ میں سادی سی مثال دیتا ہوں یار، ایک محفل میں 70-80 سال کے 4-5 بزرگ بیٹھے ہوں، آپ کی عمر کیا ہے؟ 32 تو سنتور بالکل ہی جاتا اجے تک بچے ہوتا ہے، ویکھیں تو بابے لگ رہے تھے۔ اچھا، ان کو میں نے نقابت کی اجازت کیوں دی ہے پتہ ہے آپ کو؟ حالانکہ میں نہ نقیب کی نقابت سنتا ہوں، نہ نعت خان کی نعت سنتا ہوں، میں جب ٹائم دیتا ہوں یہ پابندی لگاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیونکہ نقیب دا اگلا نہیں پتہ کہ اگلی اس گردان کے پڑھنی ہے، نعت خان کا نہیں پتہ چلتا کہ اگلا اس نے شعر کون سا پڑھنا ہے۔ اگر عقیدے کے خلاف بات ہو، میرے جیسا بندہ چپ رہے تو شرعی مجرم، بولے تو جناب والا کمیٹی والے نے مجرم بھائی ساڑی محفل خراب کر دیتی۔ اس لیے میں تو پہلی بھائی پابندی لگاتا ہوں، میں نہ نقابت سنتا ہوں نہ نعت خان۔ ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اندر باہر سے پکے تھکے سننی ہے، اور میرے اکثر کلپوں کے نیچے ان کے کمنٹ میں پڑھتا رہتا ہوں، یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کی عمر، پورا نام آپ کا کیا ہے؟ محمد آصف صاحب بیٹھے ہیں، ان کی عمر ہے جی 37 سال، میری عمر ہے 53 سال، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اب جناب والا بزرگ بیٹھے ہوں 70-80 سال کے، گفتگو کر کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہو، کسی مسئلے پہ ڈسکس ہو رہی ہو، تو یہ بیچ سے بول جائیں، کوئی اپنا مشورہ دے دیں، تو 70-80 سال والے بابے کہیں کہ بیٹا یہ آپ کی بولنے کی جگہ نہیں، بڑے بات کر رہے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں، تو یہ آصف صاحب خاموش ہو جائیں گے، یہ نہ جھگڑا کریں گے نہ برا منائیں گے۔ لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ، وہی 70-80 سال کے بابے انہیں کہیں یار تو کل کا چھوکرا ہے، چپ کر کے بیٹھ، دیانت داری سے بتائیں یہ ان کی توہین نہیں ہے؟ ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو ظالم آدمی، تو اللہ کے نبی کے لیے بکواس کر رہا ہے کہ 70-80 سال والے یہودیوں نے کہا نبی پاک کے لیے کل کا چھوکرا ہمیں تبلیغ کرے گا۔ یہی بات عدالت میں جج کو کہہ دینا۔ میں نے اپنے وکیل ناصر صاحب کو کہا جو کیس لڑ رہے ہیں، یہی والا کیس، تو اس کا جو ہے نا طاہر ایوبی، وہ بالکل اس کی عمر چھوٹی سی ہے، مرزا کا جو وکیل ہے، ادھر وکیل سارے بابے بابے کھڑے، میں نے کہا یار عدالت میں ذرا کہنا یار تو کل کا چھوکرا، چپ کر جا۔ اس نے غصہ دکھانا ہے، فوراً بتانا پتر ہون دس تینوں پڑیے تے تیرے مرزا جدہ تو دفاع کر رہے ہیں ظالم، اسے کل دے چھوکرے طلب تر نبی پاک واسطہ بولے گئے، سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ تو سامعین عزیز شام، یہ توہین اس نے آج سے 7 سال پہلے کی، اگر اس وقت اس پہ پکڑ ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مصطفیٰ کے لیے یہ کل کے چھوکرے کے لفظ بولنا یہ حضور کی گستاخی ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کے لیے یہ لفظ بولنا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ لوگ صرف ایک لفظ پکڑ کے بیٹھے جی نقل کفر، نقل کفر۔ میں نے کہا بے وقوفو، ایک گستاخی نہیں ہے، نقل کفر بھی پہلے کہہ دیا بھئی، نقل تبھی تسلیم ہوگی جب منقول ہوگا، منقول تو پہلے ثابت کرو نا کہ ان کی الہامی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ میں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں کہ دجال کے الفاظ شروع ہی اسلام نے کیے ہیں، اسلام سے پہلے دجال کے لفظ تھے ہی نہیں۔ جب منقول نہیں تو نقل کدھر سے آ گئی ہے؟ اب اگلی بات سنو، 2 سال پہلے اس نے ایک اور گستاخی کی، وہ بھی ایف آئی آر کے تتمہ کے اندر موجود ہے، یہ ساری چیزیں عدالت میں ڈسکس ہوں گی۔ اس نے 2 سال پہلے کہا جب توحید بیان ہوگی آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، اور توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی بابا، کوئی بزرگ شیعی کوئی نہیں، اور توحید کا مطلب یہی ہے کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام آدمی ہو۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس ایک کلپ پہ میں نے 6 جمعے پڑھائے تھے، وہ بچوں نے 6.5 گھنٹے کا خطاب اکٹھا کر کے وہ جناب والا یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے، وہ آج بھی موجود ہے۔ وہاں میں نے ایک نعرہ لگا دیا تھا، سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا۔ یہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ نعرہ نکال کے اپنے آفیشیل پیج پہ میرے خلاف آدھا گھنٹہ بک بک کرتا رہا، جو 60 آیتیں میں نے پڑھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ جو اس نے جملہ بولا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، اپنے ایمان سے بتاؤ، قرآن کی ایک آیت پیش کر دو کہ ایک طرف توحید بیان ہو، ساتھ نبی کی توہین بیان ہو۔ میں 60 آیتیں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک طرف اللہ نے پہلے جناب والا
اس آیت کی سطر کے پہلے حصے میں اپنی توحید بیان کی ہے اور سطر کے دوسرے حصے میں نبی کی شان بیان کی. آج پھر جناب والا اعزاز سید جیسا صحافی، ارشاد بھٹی جیسا صحافی، اور اس طرح یہ جناب والا بیچارے عقل سے پیدل عجیب عجیب ہانکتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ بندہ گستاخی کیسے کر سکتا ہے جو کہتا ہے میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا ایک کلپ تم نے دیکھا نا جو کہتا ہے میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اسی نے 2 سال یہ پہلے بکواس کی تھی. اس نے کہا توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی نبی، کوئی بابا، کوئی بزرگ شے ہی کوئی نہیں. یہ کیوں نہیں یاد آئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہتا ہے یہ درود پڑھ کے بیان شروع کرتا ہے، درود پہ ختم کرتا ہے. میں نے کہا مرزا قادیانی کی روحانی خزان میں تمہیں دکھاتا ہوں، درود شریف پڑھ کے شروع کرتا ہے، درود پہ ختم کرتا ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ اپنے ایمان سے بتاؤ کتنی بڑی یار اللہ توحید اپنی اس لیے بیان کرواتا ہے کہ نبی کی توہین ہو. یہ کہنا کہ یہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ جب توحید بیان ہوگی آٹومیٹکلی نبیوں کی توہین ہوگی. میں باقی طرف نہیں جاتا، ایک سادی سی بات کرتا ہوں، آپ سادے لوگ بیٹھے ہو سمجھ جاؤ گے. بھائی ہر نبی نے اپنا کلمہ دیا کہ نہیں دیا نا؟ لا الہ الا اللہ توحید ہے یا نہیں؟ اس کے اصول کے مطابق جب توحید بیان ہوگی آٹومیٹکلی نبیوں کی توہین ہوگی. لیکن معاملہ تو بڑا عجیب ہے. آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو کلمہ پڑھایا تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. آدم صفیح اللہ، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. بھئی کلمہ توحید کے اندر بھی دیکھ لیں، پہلے حصے میں اللہ نے توحید دی، ساتھ متصل نبی کی شان بیان کی. توہین کہاں سے آئی ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ کہنا کہ توحید کا مطلب یہی ہے کوئی پیغمبر، کوئی بابا، کوئی بزرگ شے ہی نہیں، یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں؟ بھئی ایک عام بندے کو یہاں کہہ دے تو شے ہی کوئی نہیں، وہ کیا محسوس کرے گا؟ اور یہ کہنا جناب والا کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، یہ کتنی صریح توہین انبیاء کی. اس وقت بھی اس کو نہ پکڑا گیا. پھر آپ اندازہ کریں میاں عمران اینکر کو، رنگ نیوز لاہور والے کو 3 گھنٹے 11 منٹ پہ مشتمل جو پوڈ کاسٹ مرزا جیلوی نے اس کے ساتھ کی، اس میں 1 گھنٹہ 17 منٹ پہ، میں ٹائم بھی بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو دقت نہ ہو دیکھنے میں، 1 گھنٹہ 17 منٹ پہ آپ کھولیں، اس میں یہ کتنی بڑی توہین کرتا ہے. میاں عمران نے اس کو کہا کہ جب میں تمہاری اکیڈمی میں آ رہا تھا تو 2 بندے مجھے اکیڈمی کے دروازے پہ ملے. انہوں نے کہا یہ تو 2 نمبر بندہ ہے مرزا جیلوی، کس کے پاس جا رہے ہو؟ آگے سے یہ ظالم نبی پاک کی توہین کرتے ہوئے یہ بکواس کرتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، 6 ارب حضور کو بھی لوگ یہی کہتے ہیں. یہ باقاعدہ FIR کے تتمہ میں یہ موجود ہے چیز. اپنے ایمان سے بتاؤ اس کو اگر 2 بندے 2 نمبر کہہ رہے ہیں تو یہ ظالم نبی پاک کے لیے یہ لفظ 6 ارب کے متھے مار دے گا؟ یہ صریح توہین رسالت ہے. بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ یار حضور کے کدو حضور کو پسند ہیں، کدو کی کوئی توہین کرے تو اس کے متعلق کتنے سخت فتوے ہیں. تو اللہ کی عبادت ہو، نوافل کے متعلق کہتا ہے نوافل فالتو عبادت ہے. یہ کہتا ہے نفل کا مطلب ہے فالتو. بھائی تو نے خواہ مخواہ بکنا ہی ہوتا ہے. یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ فرائض ہیں، باقی اضافی عبادت ہے، یہ کہا جا سکتا ہے نا. لیکن اس کے منہ کو گستاخی لگی ہوئی ہے، اس نے بکواس کرنی ہوتی ہے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے سنت بھی نفل ہے اور یہ فالتو ہے. میں نے کہا اس کی شان دیکھنی ہو نا تو بخاری پڑھ، رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. میرے نبی نے فرمایا ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو دنیا اور آخرت، دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں رکھ دو. اور بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 917 کتاب رکھا باب التواضع، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرمایا یہ جو نفل ہے قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، جو عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ تو اس کو فالتو کہہ رہا ہے. اتنی بڑی گستاخی. پھر حضرت خضر علیہ السلام جمہور اہل اسلام کے نزدیک نبی ہیں، اور سورہ کاف کی آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 83 تک
اللہ نے خضر علیہ السلام کے کمالات علمی، کمالات عملی خود قرآن میں بیان کیے، اور انہی کے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب کتاب رسول خضر علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی ساتھ نہ چلوں تاکہ جو علم لدنی اے خضر اللہ نے آپ کو عطا کیا آپ وہ مجھے عطا کر دیں۔ ان حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ توہین آمیز الفاظ کہتے ہوئے بکواس کرتا ہے کہ خضر تو تھا ہی کوئی نہیں، خضر تو میرے ہاتھوں تم نے مروا دیا۔ یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ پھر اسی جنابے والا یہ 5-6 گستاخیاں جو نبی پاک کی اس نے کی ہیں، کوئی ہے بندہ جو جنابے والا اس کا تعاقب کرے؟ تم ایک بات کو رو رہے ہو، یہ ساری گستاخیاں۔ میں اس لیے جو مرزا کے چاہنے والے ہیں، یہ سننے والے ہیں، وہ ہمارے اپنے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، گستاخی کے راستے پہ نہ چلیے، آئیے ہمارے ساتھ دوستی کیجئے، انشاءاللہ یہاں عشق رسالت کی جام پلائے جائے گا۔ پھر یہاں یہ رکا نہیں ہے، اسی میاں عمران جو اینکر ہے رنگ نیوز لاہور والا، اس کو جو 3 گھنٹے 11 منٹ اس نے انٹرویو دیا، اس کا 1 گھنٹہ 6 منٹ پہ اگر آپ سنیں تو اس نے انصار صحابہ کو 3 لفظوں سے یاد کیا، لونڈے، لپاڑے اور چھوکرے۔ صحابہ کے متعلق اور لونڈے، لپاڑے اور چھوکرے کے لفظ استعمال کرنے والا چھوکرا، یہ لونڈا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں کہاں حملہ کر رہے۔ وہ صحابہ جن کے متعلق قرآن مجید نے ان کو ہدایت کا روشن مینار قرار دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 پڑھو نا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ قرآن شریف ہے، اور سورہ بقرہ شریف ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ ابھی بابا گوگل کھولو، ہمارے بابوں پہ تو آپ کو اعتماد نہیں ہے، بابا گوگل پہ تو اعتماد ہے نا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، تو آگے سے یہ کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لائیں جیسے احمق لائے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ جو صحابہ کو احمق کہہ رہے ہیں نا، یہ خود احمق ہے۔ میرے نبی کے غلاموں اصول کیا ملا، ضابطہ کیا ملا قرآن سے؟ انہوں نے صحابہ کو احمق کہا، اللہ نے فرمایا یہ خود احمق ہے۔ تو پتہ چلا جو صحابہ کے لیے جو بولی بولے وہ خود اس پر فٹ ہوتی ہے۔ تو جو صحابہ کو احمق کہے وہ خود احمق ہے، جو صحابہ کو فاسق کہے وہ خود فاسق ہے، جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، جو صحابہ کو منافق کہے وہ خود منافق ہے، جو صحابہ کو جہنمی کہے وہ خود جہنمی ہے، جو صحابہ کو جنتی کہے وہ خود جنتی ہے۔ یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، یہ کہانی شریف نہیں ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ، کہا ہم کو جیسا ایمان لائیں، اللہ فرمایا تم خود احمق ہو۔ تو جو صحابہ کے لیے جو بولی بولے قرآن کہتا ہے اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، خود سمجھ جاؤ یہ بے ایمان ایسا خود ہے، نہیں سمجھ آئی آپ؟ میں نے کہا صحابہ تو واجب الاتباع ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 نہیں پڑھی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 115 ہے، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے۔ آواز آئیے، میں نے کہا کدھروں آئیے، یہ 2024 کی پروڈکٹ ہے، آواز آئیے۔ میں نے کہا یہ کون سا دین ہے، آواز آئیے۔ میں نے کہا قرآن آیا ہے، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 115 ہے، کھولو ابھی دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستے سے جدا چلے، ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو انجام کیا ہے؟ ونصلہ جہنم، اس کا انجام جہنم ہے۔ جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں وہ ذرا غور کریں بھائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، آگے ہونا چاہیے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم۔ جو رسول کی مخالفت کرے وہ جہنمی، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے، جو رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مؤمنین کے راستے سے الگ چلے، وہ جہنمی ہے۔ بھائی رسول کی مخالفت کے بعد یہ کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مومنین کون سے ہیں؟ جن کے راستے سے جدا چلنے والا جہنمی ہے۔ یہ 2025 کے مومن ہیں، یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو ان کے راستے سے جدا چلے وہ جہنمی ہیں۔ اور ویسے جامع ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 2641 ہے، ابھی بابا گوگل کھول لیجئے، چیک کر لیجئے، صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی ہے، 2641 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ آج لوگ بڑا زور لگا رہے ہیں فرقے نہیں ہونے چاہیے، میں نے کہا تو ٹانگیں اوپر بھی کر لینا، فرقے تو بننے ہیں، یہ نبی پاک نے بتا دیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرقے کیوں بن رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تو کس فرقے کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہیں سمجھ آئیے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرقے بن رہے ہیں، فرقے بننے ہیں، بن کے رہنے ہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا، یہ مصطفیٰ نے فرما دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تو کس فرقے کے ساتھ ہے، کیونکہ حضور نے جس کو ناجی نجات دہندہ قرار دیا اس کو بھی حضور نے فرقہ ہی کہا ہے۔ فرمایا 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ اب اسی وقت ایمان تیرا کامل ہوگا جب سر پہ قرآن رکھ کے کہے گا اکلا میں جنتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سنی جب تک یہ نہ کہے کہ خدا کی قسم میرا ہی مسلک جنتی ہے، 72 کو جہنمی مانو گے تو جنت کی طرف راستہ کھلائے گا۔ یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے، اور 2641 نمبر ہے، اور جامع ترمذی ہے۔ یا نبی اللہ، وہ جو ایک نجات دہندہ جنتی ہے اس کی کوئی نشانی بتا دیں۔ فرمایا ما انا علی، جو میرے طریقے پہ۔ حدیث ختم ہو گئی؟ نہیں، اگلے لفظ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ۔ ایک بات تو سٹیبلش ہو گئی کہ جس کے مسلک میں صحابہ نہیں وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گئے۔ واہ 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 سائیں واہ۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے طریقے کے ساتھ ساتھ صحابہ کی اتباع بھی لازم ہے۔ اکرموا صحابی فانہم خیارکم، جن کا مصطفیٰ نے حکم دیا میرے صحابہ کا احترام تم پر لازم ہے، جن کے متعلق جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3888، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مغردا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو اپنی تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا صحابہ سے جو محبت کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہے۔
اور جو صحابہ کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب اللہ اس کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ تو یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3888 سے پتہ چلا کہ صحابہ کی محبت جس طرح اہل بیت کی محبت قبلہ پیر صاحب بیان کر رہے تھے نا، اہل بیت کی جس طرح محبت فرض ہے، اسی طرح صحابہ کی محبت کی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گل پلے پہ کوئی نہیں بھائی، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں منہ نہیں مارے جاتے، وہاں پاؤں پکڑے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کے لیے لونڈے لپاڑے کے لفظ بولتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانور کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے ایک شیعوں کا گھوڑا ہوتا ہے، ایک سنیوں کا گھوڑا ہوتا ہے۔ سنیوں کا گھوڑا کون ہے؟ معاویہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اس نے وہ بوتل رکھی ہوئی ہے بخاری شریف 28-12 28-12 28-12، بچوں کو جناب والا ایسی پاگل بنایا ہوا 28-12 28-12۔ میں نے کہا 28-12 میں کیا ہے کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے قتل کیا، تو جناب والا وہ باغی ہیں، وہ جنت جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ 28-12 28-12 کہتا ہے میرا پیرامیٹر بخاری اور مسلم ہے، مرزا جیلمی۔ میں کہتا ہوں اگر پیرامیٹر تیرا بخاری اور مسلم ہے نا تو پھر منصف مزاجی کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، دیانت سے کام لو۔ اگر 28-12 بخاری میں تمہیں نظر آئی ہے تو 2704 بھی تو بخاری میں ہے۔ 28-12 اگر بخاری میں نظر آئی ہے تو 3764 اور 3765 وہ بھی بخاری میں ہے۔ اگر 28-12 بخاری میں ہے 2924 بھی بخاری میں ہے۔ اگر 28-12 بخاری میں ہے 7083 بھی بخاری میں ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ 28-12 جی عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حدیث آج 2025 میں لوگوں نے سمجھی ہے۔ علامہ عینی شارح بخاری البنایہ شرح ہدایہ پڑھو، اور میں یہ بغاوت کے لفظ شرعی نہیں ہے، وہ شرعی باغی نہیں تھے، یہ لغوی اعتبار سے بغاوت کے لفظ کا اطلاق ہے۔ اگر وہ شرعی باغی ہوتے نا تو شرعی باغی سے جنگ ہوتی ہے، مولا حسن صلح نہ کرتے۔ شرعی باغی سے صلح نہیں ہوتی، شرعی باغی سے جنگ ہوتی ہے، شرعی باغی سے صلح نہیں ہوتی، توجہ کرنا، جنگ ہوتی ہے۔ اور مولا حسن مولا حسین نے امیر معاویہ سے 3 معاملے ہیں، صلح بھی کی، بیعت اطاعت بھی کی، خلافت بھی تفویض کی۔ جو شرعی باغی ہوتا ہے اس کی بیعت اطاعت نہیں ہوتی، اس سے اقتدار چھینا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا۔ بات پلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ 28-12 پڑھتے ہو نا، 28-12 میں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں، علماء توجہ کریں، کبھی بھی 28-12 تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک 7083 بخاری کے ساتھ ملا کے نہیں سمجھ آئی آپ؟ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ مزاج آپ لوگوں کا خراب ہو چکا ہے، طرز ترنم پنجابی اے ہون ہے جناب میرے مرید ندیم صاحب، یہ جنگوں آئے جناب، انہوں نے کسی پچھو لکم دیتا پنجابی۔ میں کہا وہ کی شے ہوندی ہے پنجابی؟ چسکے لیندے ہو، ساری زندگی تہاڈی چسکے تے گزر گئی ہے۔ تقریر سنو جو میں کر رہا ہوں، یہ سنو، اور انشاءاللہ یہ بعد میں رضوان صاحب آپ سے پوچھیں گے ہاں جی کیا پتہ چلا ہے آپ کو۔ وقتی طور پہ تو وہ چسکا کم ہوتا ہے نا، میں اللہ نے مجھے گلا دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن ضرورت جس بات کی میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔